اور جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم سارے جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں، جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ فرعون نے کہا، تم ایمان لے آئے اس پر قابل اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں؟ بے شک یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ اہل شہر کو نکال دو، سو عنقریب اس کا نتیجہ معلوم کر لوگے۔ میں تمہارا ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ وہ بولے، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر ہی جانے والے ہیں۔ اور تم کو ہم سے کون سی بات بری لگی ہے سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی نشانیوں پر جو وہ ہمارے پاس آ پہنچے۔ اے ہمارے رب، تو ہم پر صبر و استقلال کے دروازے کھول دے اور تو ہمیں مسلمان ہی ماریو۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا، کیا آپ موسیٰ اور ان کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور آپ کو اور آپ کے محبوبوں کو چھوڑے رکھیں؟ فرعون نے کہا کہ ابھی ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے۔ موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور باردست کرو، یہ ساری زمین اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے مالک بنا دے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قوم موسیٰ نے کہا کہ ہم تو ہمیشہ ہمیشہ مصیبت میں ہی رہے، آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا، بہت جلد تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تم کو اس زمین پر مالک بنا دے گا، پھر وہ تمہارا طرز عمل دیکھے گا۔ اور ہم نے اہل فرعون کو کاٹ سالی میں مبتلا کر دیا اور پھلوں کی پیداوار میں کمی کر دی تاکہ وہ حق کا راستہ سمجھ جائیں۔ سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا چاہیے، اگر بدحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ کے علم میں ہے، لیکن ان میں اکثر جانتے نہ تھے۔ اور وہ کہتے کہ تم کیسے ہی عجیب بات لاؤ کہ اس کے ذریعے ہم پر جادو چلاؤ، مگر ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں، گون کا قیدا اور مینڈک، خون، یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ لوگ کچھ تھے ہی ظلم پاشا۔ اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تو کہتے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کیجیے کہ جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور ضرور آپ کے کہنے پر ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک ہٹا دیتے کہ ان کو اس تک پہنچانا تھا تو وہ فوراً عہد شکنی کرنے لگتے۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی ہم نے ان کو دریا میں غرق کر دیا، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور ذرا بھی توجہ نہ کرتے۔ اور ہم نے بہت ہی کمزور قوم کو اس سرزمین کی پورب پشچم کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور آپ کے رب کا وعدہ نیک بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے بڑا صبر کیا تھا۔ اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے بنائے ہوئے کارخانے اور اونچی اونچی عمارتیں جو وہ بناتے تھے سب کو برباد اور نیست و نابود کر دیا۔
اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا تو ان کا گزر ایک قوم پر سے ہوا جو اپنے چند باتوں کے لیے بیٹھے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، آپ ہمارے لیے ایک معبود ایسا تجویز کر دیجئے جیسے کہ ان کے یہ معبود ہے۔ آپ نے کہا، واقعی تم ایک جاہل قوم ہو۔ بے شک جس کام میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور ان کا یہ کام جو یہ کر رہے ہیں باطل ہے۔ موسیٰ نے کہا، کیا اللہ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کر دوں؟ حالانکہ اللہ نے دنیا جہاں والوں پر تم کو فوقیت دی ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا جو تم کو بڑی سخت تکلیف پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کے طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا، اور 10 راتیں اور 30 راتوں سے اس کی تکمیل کی، تو پوری ہوئی تیرے رب کی مدت 40 راتیں۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہہ دیا تھا کہ میرے پیچھے میری قوم کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور مفسدین کے راستے پر نہ چلنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر وقت پر آ گئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کہیں، موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، آپ اپنے دیدار سے مجھے مشرف فرمائیے تاکہ ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، سو اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو خیر تم بھی دیکھ سکتے ہو۔ پاس اس کے رب نے جب اس پر تجلی فرمائی تو ایک ہی جلوے نے اس پہاڑ نے پرخچے اڑا دیے، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب وہ ہوش میں آئے تو کہا، بے شک آپ کی ذات منزہ ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور میں اس پر سب سے پہلے یقین کرتا ہوں۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، میں نے اپنی رسالت اور ہم کلامی سے تم کو اوروں پر امتیاز بخشا ہے، تو جو میں نے تم کو دیا اس کو لو اور شکر کرو۔ اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی، تو ان کو خود بھی کوشش کے ساتھ عمل میں لاؤ اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان اچھے اچھے احکام پر عمل کرے۔ میں بہت جلد تم کو ان نافرمانوں کا مقام دکھلاؤں گا۔ میں ان کو جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کو کوئی حق نہیں، اپنے احکام سے برگزیدہ ہی رکھوں گا، اور وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تو بھی وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھے تو اس کو اپنا طریقہ نہیں بناتے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لے تو اس کو ضرور اپنا طریقہ بنا لیتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور وہ ان سے غفلت بڑھاتے ہیں۔